یہاں پہ آ جائے وہ گورکھ دندہ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ گورکھ دندہ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. جہاں تک گستاخانہ عبارات کا سوال ہے، ہم احمد بریلوی صاحب کی کتاب حسام الحرمین میں جو انہوں نے گرفت کی ہے، اس کے بعد جو واجب القتل کے فتوے لگائے ہیں، اس کی بات اس سے میں ایگری نہیں کرتا. ان عبارات کو جو کفریہ ڈکلیئر کیا، ہم ان کے ساتھ کھڑے، کفریہ باتیں. لیکن ہم نے پھر ان کا ایک سٹیپ اور طے کروایا کہ سر اپنے گھر میں بھی ذرا دیکھیں، آپ کے پاس بھی بہت کچھ اس قسم کی عبارات ہیں. مثلا چشتی رسول اللہ صحاب اور سکر کی عبارتیں کشف المحجوب میں، تو وہ بھی آپ دیکھیں. اب آ جائیں آپ دیوبند کی طرف، تو میں نے دیوبند کے ہاکچار یار والا نعرہ جو ہر جگہ انہوں نے مسجد میں لکھ کے لگایا ہوا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لکھا ہوتا ہے نا. تو سر میں اس پہ میں آپ کے ساتھ ہوں، بلکہ آپ سے 4 ہاتھ آگے ہوں. آپ تو صرف لکھی ہوئی ہاتھ تک ہے نا. ہاکچار یار، میں تو واقعی ہاکچار یار کو مانتا ہوں، اور ہاکچار یار سے جنہوں نے مخالفت کی ہے، میں ان کو اس لیول پہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور کہا گیا کہ بدعات سے بچنا، اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو میں خلفاء راشدین کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگوں کے عمل کو بدعت ہی سمجھتا ہوں. آپ 3 خلفاء تک تو بدعت سمجھتے ہیں، چوتھے میں آ کے آپ کی مت ماری جاتی ہے. حضرت عثمان کے مخالفین کو یہ کیا کہتے ہیں؟ بلوائی، خارجی، گمراہ، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، حالانکہ ان میں صحابہ بھی شامل تھے. کسی جگہ آپ محدثین کی ٹرم خارجی نہیں دکھائیں گے حضرت عثمان کے مخالفین کے لیے. یہ خارجیت کی ٹرم ہے ہی پیورلی حضرت علی کے مخالفین کے لیے. بخاری مسلم میں خارجیوں کے اوپر حدیثیں ہیں. اور ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ ایسے لوگ نکلیں گے، وہ حضرت علی کے زمانے میں نکلے، اور ہم نے علی کے ساتھ مل کے ان کے خلاف قتال کیا. یہ پکڑ کے جو ہے ان کو خارجی کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت علی کے مخالفین کے معاملے میں ہم ہاکچار یار حضرت علی کے ساتھ ہیں. تو ہاکچار یار پہ تو ہم عمل کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نعرہ بالکل ٹھیک ہے. جب ہاکچار یار زندہ باد ہے نا سر، پھر سیاست معاویہ زندہ باد نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیک وقت دونوں باتیں زندہ باد نہیں ہو سکتی. اچھا پھر آگے آپ کو پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، حضرت علی کی شہادت کے بعد ہم سیاست معاویہ کو زندہ باد کہتے ہیں. تو حضرت علی کی زندگی میں پھر سیاست معاویہ کیا تھی؟ ہاں اب آپ کے لیے امتحان ہے، کیونکہ اگر اب زندہ باد کہیں گے تو پھر حضرت علی کو کیا کہیں گے؟ اور حضرت علی تو زندہ باد ہیں. تو حضرت علی کے مخالفین پھر کیا ہوئے؟ ہم کچھ نہیں کہتے، ہم آپ کو بخاری کی حدیث سناتے ہیں جو آپ کے گلے میں اٹکے گی. صحیح بخاری 2812، افسوس ابن سمیہ، عمار ابن یاسر، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. تو حضرت علی کی طرف سے عمار ابن یاسر شہید ہوئے. تو مخالفین کو حضور نے کہا باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والے. میرے خیال ہے اس کے بعد مرد آباد، زندہ باد، یہ نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بہت بڑے لیول کا نعرہ ہے، اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اچھا اب آ جائے تیسرے نمبر پہ اہل حدیث. تو اہل حدیث کو ہم توحید کے معاملے میں سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ بڑی اسٹرکٹ توحید بیان کرتے ہیں جو واقعی ریکوائرمنٹ ہے کتاب و سنت کی. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ ہم سپورٹ کرتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کہ اہل حدیث کا ہے، وہ اس لیے کہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ جہاں ان کی خرابیاں وہ ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں کہ رفع الیدین مکھیاں مارنے والا نہ کریں، وہ صحیح والا رفع الیدین کریں، پتہ چلے رفع الیدین ہو رہا ہے. تو اس میں ہم سپورٹ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ تو وہابیوں والی باتیں، کہتے ہیں نا یہ تو باتیں جمل صفین اروان کی ہے تو ٹھیک، بخاری مسلم میں لکھی ہیں، لیکن یہ شیعوں والی باتیں. تو سر یہ کہیں کہ بخاری مسلم شیعوں والی باتیں کر کے گئے، میں تو ڈاکیا ہوں. تو جناب یہ آپ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ شیعوں والی باتیں ہیں، تو جب میں توحید پہ بات کر رہا ہوتا ہوں نا اور قبر پرستی کے خلاف، اس وقت آپ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو وہابیوں والی باتیں ہیں جو شیطان کے سینگ ہیں. تو ہم ان کی بھی گالیاں آپ کی وجہ سے کھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں تو مزہ آتا ہے، اب تو مزہ آتا ہے یقین کریں اس طرح کی گالیاں کھا کے. اس لیے کہ ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ انبیاء جب دعوت حق بلند کرتے تھے، ان کے مخالفین ان کو گالیاں دیتے تھے، اس سے ان کے مرتبے بلند ہوتے تھے. تو انبیاء کا جو ڈاکیا ہے نا آج انبیاء کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اس کو بھی وہ گالیاں کھائے گا تو وہ بھی اس کو انجوائے کرے گا کہ میں بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو رہا ہوں، میں بھی انبیاء کرام کا قیامت والے دن پڑوس حاصل کر لوں گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے اہل تشیع کا جو مقدمہ ہے بنو امیہ کے خلاف، اس معاملے میں میں سپورٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے میں اس ایکسٹریم پہ نہیں جاتا کہ تکفیر تک جاؤں،
لیکن باقی ان کا جو معاملہ ہے جمل صفین نہروان والا، حضرت علی کی حقانیت، وہ تو اہل سنت کی کتابیں بھی مانتی ہیں. سنی نہیں مانتے تھے عوام الناس، علماء تو ہمیشہ سے مانتے تھے. یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل شروع ہوئی تو وہ بیک فوٹ پہ چلا گیا. ادروائز ہم نے اس کو آ کے ایک معاملے کو کیا تو وہ کہتے ہیں تو شیعوں والی باتیں کرتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے. تو ہم ہر معاملے میں کسی نہ کسی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس لیے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کتاب و سنت کو سپورٹ کرنا ہے، ٹروتھ لور بننا ہے. تو پھر آپ کبھی ہمیں کہیں گے یہ گھورک دھندا ہے، کبھی آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ گمراہ علماء کی تعظیم کرتا ہے. اب یہاں پہ بنتا ہے کہ میں بتاؤں کہ تعظیم والا معاملہ کس لیول تک آپ کے بزرگوں نے کیا ہے دوسروں کا. اگلے دن وہ تقی عثمانی صاحب کا نا دیوبندیوں نے ایک کلپ اپلوڈ کیا اور وہ اپنے مریدین کو بتا رہے تھے کہ ہمارے کافرین کی زبان بڑی اچھی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جی اشرف علی تھانوی صاحب کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ احمد رضا بریلوی نے یہ لکھا ہے، تو انہوں نے اسے ڈانٹا کہ تم ان کا نام احترام سے کیوں نہیں لے رہے، اس کے ساتھ لگاؤ مولانا احمد رضا بریلوی. ٹھیک ہے، تو پھر وہ ساتھ کہتے ہیں کہ حالانکہ احمد رضا بریلوی صاحب نے ہمارے کافرین پہ کفر کے فتوے لگائے ہوئے تھے، لیکن ہمارے کافرین کی زبان ایسی تھی کہ وہ اپنے مخالفین کے بارے میں احترام کا رویہ رکھتے تھے اور اپنے مریدین کو بھی سکھاتے تھے. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا. آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب. مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھیں. انہوں نے تو خیر اس سے بھی بڑا جملہ بولا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ نے ہمارے اکابرین کو کیسا بنایا تھا. اللہ معافی دے. دیکھو انہوں نے اکابرین بڑھ کے نازل ہوئے نے، جیسے کہتے ہیں نا نبی اسلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ایک کہتے ہیں ساڈے بابے بنا کے اتو نازل ہوئے نے. کیڑے؟ اشرف علی تھانوی رسول اللہ علیہ بابے، جی ہاں، عالم داد رسالہ، وہ بابے کہتے ہیں ہمارے کافرین کو اللہ نے ایسا بنایا تھا. اور وہ بات کسی کر رہے تھے، اشرف علی تھانوی نے سمجھایا. اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے. تو ہم مولانا تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر آپ ذرا یہ اپنی عوام کو بتائیں کہ آپ کی جو عقائد کی بنیادی کتاب ہے المحند علی المفند، اس پہ جو 25 علماء دیوبند نے سائن کیے تھے اس میں کیا اشرف علی تھانوی صاحب کے سائن موجود نہیں ہیں؟ اور انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، میں اس کے ساتھ متفق ہوں، اور لکھا ہے اینڈ پہ جا کے اپنے سائن کیے ہیں اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. اور یہاں آپ کو تھانوی صاحب کا یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے مرید کو ڈانٹا. تو سر یہ بتائیے کہ المحند علی المفند کا مطلب کیا ہے؟ المحند ہند کی تلوار، علی المفند ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر جس کا دماغ چل جائے. اور وہ بابا کسے کہا انہوں نے؟ احمد بریلوی کو. جناب جب اشرف علی تھانوی صاحب اتنی سخت لینگویج یوز ہوئی احمد بریلوی کے بارے میں کہ پاگل بابا کہا، اس وقت تو ان کی رگ نہیں پھڑکی کہ احترام سے لکھے نام، اور بعد میں مریدوں کے سامنے مولانا کے بغیر ذکر ہو گیا تو احترام کی رگ پھڑک گئی. وہ کینوں کہانیاں کراندے ہو؟ ہوں تہاڈی کہانیاں نہیں چلنیاں، نہ تہاڈے وڈیاں دی چلنی ہے نہ چھوٹیاں دی. اگر مفتی اعظم پاکستان، بلکہ وہ تو کہتے ہیں اس وقت مفتی اعظم ارتھ ہیں وہ، ہاں جی، اس لیے کہ انڈیا والے بھی ان کو مفتی اعظم کہتے ہیں تقی عثمانی صاحب کو. جب ان کا لیول یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو اس قسم کی کہانیاں کروا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے کابرین کو ایسا بنایا تھا. سر آپ کے کابرین کو ایسا بنایا تھا کہ وہ احمد بریلوی صاحب کو المفند کہتے تھے، اور اس میں انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، جس طرح کے انبیاء کرام پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوا ہے. رضی اللہ عنہم بھی لکھا. تو اب آپ کو بچوں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے دیوبند کے کابرین کو کیسا بنایا تھا.
اب تو ہم یہ کہیں گے نا کہ وہ اپنے مخالفین کو المفند کہتے تھے اور ان کے سر پہ تلوار رکھتے تھے، المہند، ہند کی تلوار، علی المفند، ایک پاگل بابے کے اوپر. تو تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے کافرین کو ایسا بنایا گیا تھا. تو اب آپ یہ کہانیاں کرانی چھوڑ دیں، یہ سب کہانیاں ہیں. آپ کی لینگویج یہی تھی، اور آپ کی نہیں، آپ کے مخالفین نے بھی یہی کیا. اسام الارمین کا مطلب ہے ارمین کی تلوار، اور اس میں حافظ بریلوی نے لکھا ہے کہ علماء دیوبند جن کے اوپر فتوے لگائے ہیں یہ سب کے سب کافر ہیں، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، اور یہ مرتد ہیں، اس پہ اجماع، یعنی واجب القتل. تو دونوں نے ایک دوسرے کی بڑی تعظیم کی ہے، عزت کی ہے انورٹڈ کاما کے اندر. تو اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو انجینئر نے دفن ہوئے مسئلے اٹھا دیے ہیں. میں نے تو اپنی زندگی میں اب تک، حالانکہ میں تو درس نظامی میں نے پڑھا ہے، میں نے المہند المفند کا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ قصے پرانے ہو چکے تھے، یہ بحثیں ختم ہو چکی تھی، نئے سرے سے ایک پرانے قصے اٹھا کے امت میں آگ لگا دینا. سر دفن نہیں ہوئے تھے. دفن تو یہ تب ہوئے ہوتے کہ جب دیوبند اور بریلویوں کی مسجدیں ایک ہوتی. کیا دیوبندی دعوت اسلامی کی جماعت کے لوگوں کو اپنی مسجد میں آنے دیتے ہیں؟ اور کیا بریلوی تبلیغی جماعت کو اپنی مسجد میں آنے دیتے ہیں؟ تو پھر یہ کہنا کہ دفنائے ہوئے مسئلے انجینئر نے اٹھائے ہیں، تو ایسا تو نہیں. یہ دفن تو ہوئے نہیں تھے، یہ دفن ہوئے نہیں سر. یہ لاشیں دفنانے کا وقت اب آیا ہے. یہ تو گل سڑ کے تعفن پھیلایا ہوا ہے پوری دنیا میں ان لاشوں نے. ہم انہیں ایک ایک کر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے دفنا رہے ہیں اللہ کے فضل سے، تاکہ ان کی بدبو ختم ہو. یہ دفنائے ہوئے مسئلے نہیں ہیں سر. اور اگر ان چیزوں کے بعد میں رزلٹ یہ نکالوں نا کہ آپ لوگ کافر ہیں، پھر تو آپ کہیں میں تو یہ ایسا رزلٹ نہیں نکالا، میں تو آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں. آپ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے، آپ بھی سمجھتے ہیں. 1400 سال میں دین اسی کو سمجھ آیا، کیا یہی جنت میں جائے گا؟ تو یہ جو ہمارے یہاں سلسلہ چل پڑا ہے نا کہ سارے غلط ہیں، یہ بھی میں نام نہیں لیتا، یعنی وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، اور مجھے پتا ہے اسلام کا. اس کا مطلب یہ آدمی جائے گا، 2-4 اس جیسے اور جائیں گے، باقی تو سارے اب تک غلط لوگ تھے. تو شاید جنت میں پھر دال چاول پکے ان کے لیے. وہ یہ تو آپ لوگ باتیں کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اب سب کے سب لوگ اپنی کیتیاں بھگت کے پھینٹی کھا کے جنت ہی جاؤ گے انشاءاللہ. لیکن آپ تو کہتے ہیں دوسرے تو سارے فارغ ہیں. کہتے ہیں دیکھیں جی گندی مکھی جو ہے نا وہ گند پہ ہی بیٹھتی ہے جا کے. ٹھیک ہے جی میں گندی مکھی ہوں، بس صرف اس کے ساتھ ایڈ کریں یہ گند پھیلایا کس نے تھا. آپ اپنے ہر جمعے کے خطبے میں کہا کریں کہ انجینئر وہ گندی مکھی ہے جو ہمارے بزرگوں کے گند پہ ہی جا کے بیٹھتی ہے. تو لوگ کہیں گے کہ شکر الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا گند صاف کرنے والی کوئی مکھی تو آئی. اصل مجرم تو وہ ہیں جنہوں نے گند ڈالا تھا. ٹھیک ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ مکھی ایسی نکلی ہے کہ اس نے وہ گند صاف بھی کر دیا ہے اللہ کے فضل سے. شاید کی مکھی سے تو گند صاف ہی نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ فلاں جو ہے وہ اس لیے گمراہ ہے کہ وہ کسے کہانیاں بیان کر رہا ہے، فلاں اس لیے گمراہ ہے کہ وہ روٹین سے ہٹ کے کوئی عقائد بیان کر رہا ہے، لہٰذا اس کو بھی نہ سنیں، اس کو بھی نہ سنیں. نہیں، یہ دنیا میں واحد پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے سب کو سنیں. ہمیں کانفیڈنس ہے کہ ہماری بات سننے والے لوگ، ان کو آپ دنیا کا کوئی بڑا مفتی اعظم لا کے سامنے بٹھائیں، انہوں نے تو وہی کہانیاں سنانی ہیں، وہ کوئی ریفرنس ہے ہی نہیں جو ان کو اٹریکٹ کرے. ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہماری طرف سے آفر ہے، جس نے ہماری اس اکیڈمی میں آ کے درس ریکارڈ کرنا ہے کرے، ہماری آڈینس سے خطاب کرے، لیکن سر ہمیں بھی اجازت دیں. ہاں آ جائے، یعنی مجھے بھی اجازت دیں نا کہ مولانا تقی عثمانی صاحب کی مسجد میں ایک جمعہ میں بھی پڑھاؤں، اور المہند کے جو عقائد ہیں ان کو میں کتاب و سنت سے بیان کروں. ٹھیک ہے آپ کی عوام جو ہے وہ اگر غلط ہوا تو چھوڑ دے گی، اور آپ آ کے جو کچھ میرے بارے میں کہنا چاہتے ہیں یہاں آ کے کہیں، آپ کو اوپن اس چیز کی اجازت ہے، آئیں کریں بات. لیکن ان کو پتہ ہے، اسی لیے تو وہ لوگ پوچھ رہے ہیں وہ مفتی صاحب کیوں نہیں آ رہے. آپ نے کتنے اعتماد سے بات کی تھی، وہ قیامت تک نہیں آئیں گے. اس لیے کہا تھا میرے بھائی وہ اپنی عوام کے سامنے ان عقیدوں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے یہ عقیدے سارے بریلویوں کے کھاتے میں ڈالے ہوئے ہیں. بلکہ ابھی تو اردو پوائنٹ کو جو مفتی صاحب نے انٹرویو ریکارڈ کروایا اس میں تو انہوں نے کہا کہ ہم تو درس نظامی کر کے مفتی بن کے فارغ ہو گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ المہند میں کیا لکھا ہوا ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں اب تک، حالانکہ میں تو درس نظامی میں نے پڑھا ہے، میں نے المہند المفند کا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ قصے پرانے ہو چکے تھے، یہ بحثیں ختم ہو چکی تھی، نئے سرے سے
ایک پرانے قصے اٹھا کے امت میں آگ لگا دینا. واہ واہ سرکار, سبحان اللہ, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا المحنت میں کیا لکھا ہے. تو سر پھر دیکھیں کہ یہاں وہ بندہ بیٹھا ہے جو مفتیا کی ایجوکیشن کر رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے عقیدے کیا ہیں, وہ ہیں جو المحنت میں لکھے ہوئے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, سچائی سچائی ہوتی ہے, وہ اپنا رنگ دکھاتی ہے اور دکھائے گی انشاءاللہ. ان لوگوں کو بات کرنے تھے, ہم یہ کبھی قدغن نہیں لگا سکتے فلاں بندے کی بات سنو فلاں کی نہ سنو, سب کی سنو. میں تو کہتا ہوں تمام مکاتب فکر کو تبلیغ کرنے کی بھی اوپن اجازت ہونی چاہیے, اور مسجدیں بھی جو ہے نا یہ فری ہونا چاہیے. جس مسجد میں کوئی جانا چاہے درس و بیان کرنا چاہے وہ کرے, کیوں اس پہ قدغن لگاتے ہیں؟ اگر کہانی بیان کرے گا لوگ خود ہی چھوڑ دیں گے, اگر قرآن و سنت سے والا دے گا لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب دلائل سے کوئی بات کرے گا آ کے تو ہماری بھیڑیں تو گئی ہم سے. ہاں, اور ہم جا کے کہیں بھی بات کریں گے تو ہم نے تو وہی کہانیاں سنانی ہے. اور جن کو آلریڈی قرآن و سنت کا شاید منہ کو لگا ہوا ہے, تو وہاں پہ جا کے ہم نے جو یہ اپنے جا کے یہ کھٹی قسم کی شربت پھینکنی ہے, وہ کس نے اس کو استعمال کرنا ہے؟ ان کو یہ خطرہ لگا رہتا ہے. لہذا یہ اس قسم کے مطالبات ہم سے بند کریں. آپ لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑیں بجائے بابوں کے, جسے ہم نے عرض کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتاب و سنت میں آئی ہیں. چونکہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے, یہ زمین میں کوئی نہیں بنا سکتا. زمین میں رہنے والا شخص بھی وہی دین پیش کرے گا جو آسمان سے نازل ہوا ہے, جس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا. تو جو بھی کرے آپ اس سے ایکسیپٹ کریں, اور اس کے بارے میں یہ ورڈک نہ دیں کہ اس کا تو پتہ ہی نہیں, اس کا فرقہ کون سا ہے, اس کا تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا, یہ گھورک دھندا ہے. آپ نے ان کے بارے میں کوئی ایک لفظ, دو لفظوں میں آپ نے ان کے بارے میں جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو آپ نے بتانا ہے. اچھا, انجینئر محمد علی مرزا صاحب. گورکھ دھندا کوئی سمجھ نہیں آتی اس شخص کی, وہ کون ہے کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے وہ ہے. سر دیکھیں جادو, وہ جو سر چڑھ کے بولے, کیا ہم نے کوئی اپنی کتاب لکھ کے آپ کو تھمائی ہے؟ کتابیں وہی ہیں جو آپ کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. یہ 7 کتابیں ادھر میں نے رکھی ہیں, قرآن ملا کے 8, جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے. بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, مشکات المصابیح, نوٹس, سب سے اوپر قرآن. اگر تو یہ کتابیں شروع سے تھیں اہل سنت کے ہاں اور میری بات اس میں نکل رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو روئیں نا کہ آپ کی باتیں اس میں کیوں نہیں نکل رہی. میرا کیا قصور ہے؟ میرے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو ہماری ایک بلٹ پروف بلکہ مولوی پروف شیٹ ہے, اس طرف کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. ان کتابوں کو روندنا پڑے گا, اور یہ تو آپ روند سکتے ہی نہیں ہیں. ہاں, نجی محفلوں میں ضرور روندتے ہیں, پبلک میں نہیں روند سکتے. پبلک میں روندیں گے تو لوگ پھر آپ کے ساتھ وہ اشر کریں گے جو آپ دوسروں کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب ان کے پاس یہی ہے کہ یہ کتابیں کسی طریقے سے نا جی دنیا سے غائب ہو جائیں. اور لوگ, وہ میں نے بتایا نہیں, ایک ناکام عاشق کی طرح ایک مولوی نے جا کے وہ ایک ویڈیو بنائی ہے جنگل میں بیٹھ کے کہ کتنا اچھا وقت تھا, لوگ اپنے اپنے علماء کے پاس جاتے تھے, ان سے مسئلے پوچھتے تھے, پھر انجینئر آ گیا. سر ابھی تو اچھا وقت آیا ہے. انجینئر آیا تو اس نے کہا بھی بریلوی دیوبندیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو یار, اور دیوبندیوں بریلویوں کے پیچھے بھی پڑھ لو, اہل حدیث ان کے پیچھے پڑھ لو. ہم نے تو آ کے آپ کو جوڑ دیے, اور اس سے بڑا اتحاد یہ کرایا کہ آپ سب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں ہماری وجہ سے, ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. پرانے بابے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر کے گئے ہیں, اور ابھی والے احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں اور اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں. تو سر یہ کریڈٹ تو دیں نا. وہ اسی وجہ سے کہ ہم کہتے ہیں سب کو سنیں. یہ قدغن آپ نہیں لگا سکتے کہ اس کو سننا ہے اس کو نہیں سننا. باقی ہمارا تو کام صرف سمجھانا ہے. کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی امام مہدی کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں, کیونکہ امام مہدی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ میں اگر آئے کسی ایک میں بھی, باقی انہوں نے نہیں ماننا. جو مرضی آپ کر لیں, یہ مان سکتے ہیں نہیں مان سکتے. وہ اسی وقت آئیں گے جب سب کے سب اپنے لوگ اپنے آپ کو مسلم کہیں گے, یعنی دوسرے معنوں میں نہ میں وہابی نہ میں بھابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا جی.